کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، لیکن اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو۔ انسان چاند تک پہنچ گیا، سمندروں کی تہہ تک پہنچ گیا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ جو عرش کے خزانوں کا مالک ہے، کن کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر ہمیں کسی چیز سے محروم رکھتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور بے شک جو وہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے، اور جو زیادہ مذاق کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، اور جس کی پرہیزگاری کم ہو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان تمہاری وجہ سے تکلیف میں ہو تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہے جس میں آپ سامنے والے کو بتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود بھی اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ نفرت کمزور محبت کے وجود سے جنم لینے والی وہ معذور اولاد ہے جسے پالتے پالتے نسلیں اجڑ جاتی ہیں۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ ہر وقت طنزیہ لہجہ رکھنے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ اس کے آنسو آپ کے لیے سزا بن سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں امیر بچوں کی بدتمیزی بھی شرارت اور غریب بچوں کی شرارت بھی بدتمیزی کہلاتی ہے۔ مضبوط رہیں، مثبت رہیں، اپنے دشمنوں کو اسی غم میں رہنے دیں کہ آپ ابھی تک مسکرا کیسے رہے ہیں۔ کبھی کبھی بہت سے الفاظ ہونے کے باوجود بھی بولنے کا دل نہیں کرتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، اور نہ ہی ہمدردی کے لیے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہوں، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ دشمنی میں اتنی گنجائش ضرور ہونی چاہیے کہ جب کبھی آپ دوست بنو تو شرمندہ نہ ہو۔ آپ کی قسمت کا لکھا آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، کیونکہ رب نے لوگوں کو آپ کے مقدر تک رسائی نہیں دی۔ بہت سے لوگ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ان سے باتیں کرنا صرف اس لیے اچھا لگتا ہے کیونکہ ان کی مثبت باتوں سے سہارا ملتا ہے۔ اگر مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، اور اگر مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ جب ضروریات بدلتی ہیں تو لوگوں کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے۔ جس انسان کو بہت جلدی اور بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ اپنی زندگی کے قیمتی فیصلے ہمیشہ غلط کر بیٹھتا ہے۔ اپنا درد صرف خود تک محدود رکھو، لوگوں تک جائے گا تو تماشا بن جائے گا۔ اگر گرانے والے اپنے ہوں تو سنبھلنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ محبت سے بھی زیادہ خالص جذبہ اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ نفرت ہے۔ کبھی کبھی مکمل شخص کی تلاش میں ہم سچے انسانوں کو گنوا بیٹھتے ہیں، کیونکہ کامل ہونا ایک تصور ہے اور سچا ہونا ایک حقیقت ہے۔ اخلاق کا دریا منافقت کی کشتی میں بیٹھ کر کبھی پار نہیں کیا جا سکتا، گہرائی کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، آخر کم ظرف ڈوب ہی جاتا ہے۔
صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے، جبکہ غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو نکل جاتا ہے۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نوازے تو اپنی چال تبدیل مت کریں۔ اگر تم مسکراہٹ کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو تمہیں کوئی حق نہیں کہ اپنے آنسوؤں کی شکایت بھی اللہ پاک سے کرو۔ دکھ والی رات نیند نہیں آتی اور خوشی والی رات سویا نہیں جاتا۔ ہر دشواری کے بعد آسانی ہے اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں، کیسے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ بے شک ہماری تدبیر سے اللہ کی حکمت بہت بلند و بالا ہے۔ حسد کرنے والوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ علم طے کرتا ہے کیا کہنا ہے، مہارت طے کرتی ہے کیسے کہنا ہے، طرز عمل طے کرتا ہے کس قدر کہنا ہے، اور دانش مندی طے کرتی ہے کہ کہنا بھی ہے یا نہیں۔ بلب کبھی بولتا نہیں، اس کی روشنی بتاتی ہے کہ بلب روشن ہے۔ بالکل اسی طرح کسی بھی انسان کے لفظوں میں مت جاؤ، اس کا عمل بتائے گا کہ وہ کیسے کردار کا مالک ہے۔ انسان زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن جب دوسروں سے پیار کرنا، دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا نہیں سیکھ پاتا تو سمجھو کہ کچھ نہیں سیکھا۔ زہر کا بھی اپنا حساب ہے، مرنے کے لیے تھوڑا سا اور جینے کے لیے بہت سارا پینا پڑتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا انسان کوئی نہیں تھا۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ واحد ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ جہاں انسان کے صبر کی آخری حد بھی ختم ہونے لگتی ہے، پھر وہی رب فرماتا ہے کن، ہر ناممکن پھر ممکن ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دوست بناؤ تو ایسا جس سے آپ کی عزت محفوظ رہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے پیچھے آپ کی تعریف کریں تو فوراً فوت ہو جائیں، کیونکہ جیتے جی تو ایسا ممکن نہیں۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ دنیا بڑی عجیب جگہ ہے، جب تک چلنا نہیں سیکھا ہوتا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب چلنا سیکھ لیا جائے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔